عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی کو دور کرنے اور عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں، ان کی ان کوششوں پہ بھی اجلاس نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کی ستائش کی ہے۔ پارٹی جو ہے وہ اپنی دونوں حکومتوں، وفاقی اور پنجاب حکومتوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون، جس کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ جب بھی انہیں موقع ملا ہے ملک کو ترقی دی ہے، عوام کو جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں، عوام کی زندگی کو آسان کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف اپنے اس امتیاز کو جو ہے وہ برقرار رکھے گی بلکہ اس میں اضافہ کرے گی انڈر دی لیڈرشپ آف چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب۔ آج میرے دائیں اور بائیں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، اس حوالے سے بھی میں یہ بات کرتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری، ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہم رائے کا اظہار کرنے میں نہ تو کبھی کسی قدغن کا شکار ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر قدغن رہی ہے۔ اظہار رائے جو ہے وہ ہر سیاسی کارکن کا حق ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے اوپر مجھے میرے ان بھائیوں سے اتفاق ہے اور کسی جگہ پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آج ہم نے اکٹھے بیٹھ کے بات کی ہے یا اکٹھے بیٹھے ہیں، اسی کا نام جماعت ہے۔ اسی سے جماعت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ ہم ان کوتاہیوں پہ یا ان کمزوریوں پہ جو ہم میں ہیں، یقیناً ہیں، ان کے اوپر نہ صرف ہم قابو پائیں گے بلکہ پاکستان کے عوام کو یہ ہمارا آج کا میسج ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس لیڈرشپ کا پاکستان کے عوام پاکستان مسلم لیگ نون سے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے جی ایک ایک کر آپ جی صدر بدلنے جا رہے ہیں، پارٹی صدر نئے آ رہے ہیں، تو نیا بیانیہ بھی آئے گا یا وہی پرانا بیانیہ چھوٹے بھائی کا مفاہمت والا چلے گا یا مذمت کا بیانیہ چلے گا؟ کیونکہ آپ کے مطابق ان کی ہمیشہ مذمت کی سیاست ہی رہی ہے۔ نہیں، اس میں یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا بدلنے کا، یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2017 میں یہ ایک جبر ہوا تھا جو کہ بڑا ہی ناروا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے لیے قائد کا ایک عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا پارٹی کے کنسٹیٹیوشن میں، تو ان کی لیڈرشپ میں انہی کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، اور اب بھی جو ہے وہی بیانیہ رہے گا جس کی اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب دیں گے، چاہے وہ مفاہمت کا ہو چاہے وہ مزاحمت کا ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خرم دستگیر صاحب، جاوید لطیف صاحب فیس ہیں مسلم لیگ نون کا، لیکن جو 8 فروری کے عام انتخابات ہوئے اس میں آپ تمام لوگ ہار گئے، تو لگتا یہ ہے کہ ایسی صورتحال نہیں لگتی کہ میاں نواز شریف کا جو گروپ تھا اس کو جان کے ہرا کے پیچھے کر دیا گیا تاکہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو کمزور کیا جا سکے؟ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اس رائے کے اوپر آپ کی بھی ایک اوپینین ہو سکتی ہے، ہماری بھی ایک ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ رائے ہے کہ جس کو ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کریں گے۔ آج بھی ہم نے کیا ہے، اور آج بھی اس نقطے کے اوپر ہماری ڈیفرنٹ اوپینین ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا،
اور اس کے اوپر پھر جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک پولیٹیکل جو بیانیہ جسے کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ود ان فیو ویکس جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لائیں گے. جی 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 چیئرمین جو قائد کا ہوتا ہے بڑا عہدہ ہوتا ہے اور صدر کا عہدہ اس کے نیچے آتا ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب اس عہدے کے لیے فٹ نہیں آئے؟ نواز شریف صاحب کیوں آ رہی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قائد کا عہدہ جو ہے وہ ایک یعنی عزت ایک رسپیکٹ کے طور پہ ہم نے پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا تھا. لیکن پارٹی میں ایک آپریٹو جو آپریشنل عہدہ ہے وہ صدر کا ہی ہے. تو پہلے بھی صدر میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا ہوگا جو ان کی اپروول سے نہیں کیا. تو لیکن یہ اس ناجوازی کو اس زیادتی کو جو 2017 میں ہوئی اس کو ہم جو ہے نا وہ ریڈریس کرنا چاہتے ہیں. جی جنرل الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جیسے آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے نہ پنجاب کا نہ وفاق کا اور آپ کی ضرورت بھی سب وفاق میں اور پنجاب میں دونوں جگہ پہ ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس عام انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون میں نون گروپ اور شہباز گروپ جو ہے وہ واقعی گروپ کے سامنے آ چکا ہے کیونکہ یہ کافی باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ہے. اگر ہم جماعت میں موجود ہیں اور جماعت کی حکومت ہے تو پھر ہم حکومت سے باہر کیسے ہیں؟ بالکل وی آر پارٹ آف گورنمنٹ. اور باقی کون سی ذمہ داری کس نے کہاں پہ ادا کرنی ہے یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی پارٹی کے کسی فیصلے سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں دیر از نو گروپ. میاں شہباز شریف صاحب بھی کو میاں نواز شریف کی قیادت کے اوپر اتنا ہی یقین اور اتنی ہی ان کی لائلٹی ہے جتنی ہم تینوں کی یا جتنے بھی ہم سارے دوست یہاں پہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. اکتوبر میں پاکستان آتے ہیں اور اپریل کے اینڈ پہ جا کے مسلم لیگ نون کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ان کو پارٹی کا صدر بننا چاہیے. کیا اس کی وجہ 8 فروری کے نتائج ہیں اور شہباز شریف کو بطور پارٹی صدر جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکے اس وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے؟ نمبر 1. دوسرا اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیے گا میاں صاحب پنجاب کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں مریم نواز کے ساتھ تندور پہ روٹی کا بھی اجازہ لیتے ہیں کہیں آپ وفاق کی حکومت کو ڈسون تو نہیں کر رہے وہاں پہ انٹرسٹڈ کیوں نہیں آپ لوگ؟ وفاق میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں بنیادی طور پہ ڈے ٹو ڈے کی میں بات نہیں کر رہا بنیادی طور پہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی پرائم منسٹر نے اپروول جو ہے وہ اپنا قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے نہ لی ہو. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک الیکشن پروسیس میں تھے اور اس لیے اس وقت جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا گیا فیصلہ. اب میاں شہباز شریف صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں ان کی مصروفیات بھی ہیں اور کیونکہ الیکشن کے بعد اب ہم نے جس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کو نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ متحرک کیا جائے تو اس وقت یہ مناسب سمجھا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو زیادتی اس وقت ہوئی تھی اس کے ازالے کے بعد پارٹی کی صدارت سنبھالی. جی لاسٹ کویشچن. جی آپ نے ایک بیان دیا کہ سوشل میڈیا میں کافی جام گوئیاں چل رہی ہیں کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا جس پر جو مہنگائی ہے اس کی یہ حکومت ذمہ داری نہیں لیتی. نہیں غلط ہے. میں نے جو یہ کہا ہے کہ دیکھیں کولیشن گورنمنٹ کا ایک اپنا علیحدہ ایجنڈا ہوتا ہے. جب کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو کولیشن پارٹنرز کے درمیان ایک علیحدہ ایجنڈا ایک مینیفیسٹو ایک پالیسی طے ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کی پالیسی جو ہے وہ طے ہو جائے. کولیشن پارٹنرز کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے. تو جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کمٹمنٹس کی تو پابند نہیں ہے. وہ PMLN کے مینیفیسٹو کی تو پابند نہیں ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. وہاں حوالے سے بات کی تھی. باقی جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے یا باقی معاملات کا تعلق ہے وہ جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ صوبے میں ہو وہ ذمہ.
جی آپ کر لیں, اس کے بعد آپ کر لیں. KPK کے وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر قبضہ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی ان کوششوں کی بھرپور تائید اور حمایت کی گئی ہے جو وہ پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں جو انہیں پذیرائی اور کامیابی ملی ہے اس کے اوپر اجلاس میں اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے اور اس کی تائید بھی جو ہے وہ کی گئی ہے. اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں انڈر دی لیڈرشپ آف میڈم مریم نواز صاحبہ جو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی کو دور کرنے اور عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں. ان کی ان کوششوں پہ بھی اجلاس نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے, ان کی ستائش کی ہے. پارٹی جو ہے وہ اپنی دونوں حکومتوں, وفاقی اور پنجاب حکومتوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جس کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ جب بھی انہیں موقع ملا ہے ملک کو ترقی دی ہے, عوام کو جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں, عوام کی زندگی کو آسان کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف اپنے اس امتیاز کو جو ہے وہ برقرار رکھے گی بلکہ اس میں اضافہ کرے گی انڈر دی لیڈرشپ آف چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب. آج میرے دائیں اور بائیں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں, اس حوالے سے بھی میں یہ بات کرتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری, ایک سیاسی جماعت ہے. ہم رائے کا اظہار کرنے میں نہ تو کبھی کسی قدغن کا شکار ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر قدغن رہی ہے. اظہار رائے جو ہے وہ ہر سیاسی کارکن کا حق ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے اوپر مجھے میرے ان بھائیوں سے اتفاق ہے اور کسی جگہ پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو آج ہم نے اکٹھے بیٹھ کے بات کی ہے یا اکٹھے بیٹھے ہیں, اسی کا نام جماعت ہے. اسی سے جماعت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون آگے بڑھے گی, اور انشاءاللہ ہم ان کوتاہیوں پہ یا ان کمزوریوں پہ جو ہم میں ہیں یقیناً ہیں ان کے اوپر نہ صرف ہم قابو پائیں گے بلکہ پاکستان کے عوام کو یہ ہمارا آج کا میسج ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس لیڈرشپ کا پاکستان کے عوام پاکستان مسلم لیگ نون سے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی سوال ہے جی ایک ایک کر آپ پارٹی صدر بدلنے جا رہے ہیں, پارٹی صدر نئے آ رہے ہیں, تو نیا بیانیہ بھی آئے گا یا وہی پرانا بیانیہ چھوٹے بھائی کا مفاہمت والا چلے گا, جو مذمت کا بیانیہ
क्या आपके मुताबिक उनकी हमेशा मजम्मत की सियासत ही रही है? नहीं, इसमें ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बदलने का, ये दुरुस्त नहीं है। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 2017 में ये एक जबर हुआ था जो कि बड़ा ही नारवा था, और मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी से अलहदा किया गया था। उसके बाद हमने उनके लिए कायद का एक ओहदा जो है वो क्रिएट किया पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है, और अब भी जो है वही बयानिया रहेगा जिसकी अप्रूवल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे, चाहे वो मुफाहमत का हो चाहे वो मज़ामत का हो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप खुर्रम दस्तगीर साहब, जावेद लतीफ साहब फेस हैं मसलन नून का, लेकिन जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए उसमें आप तमाम लोग हार गए। तो लगता ये है कि ऐसी सूरत हाल नहीं लगती कि मियां नवाज शरीफ का जो ग्रुप था उसको जान के हरा के पीछे कर दिया गया ताकि मियां नवाज शरीफ के बयानी को कमजोर किया जा सके? बहरहाल ये एक राय है, इस राय के ऊपर आपकी भी एक ओपिनियन हो सकती है, हमारी भी एक हो सकती है, लेकिन ये वो राय है कि जिसको हम पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे। आज भी हमने किया है और आज भी इस नुक्ते के ऊपर हमारी डिफरेंट ओपिनियन है, तो इसके ऊपर जो है वो पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस किया जाएगा, और इसके ऊपर फिर जो भी मुनासिब फैसला होगा उस फैसले के मुताबिक जो है वो पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक पॉलिटिकल जो बयानिया जिसे कहा जाता है वो इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू वीक्स जो है वो हम उसको जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने लाएंगे। जी जी जी। चेयरमैन जो कायद का होता है बड़ा होता है और सदर का होता उसके नीचे आता है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब उस ओहदे के लिए फिट नहीं आए? शरीफ साहब क्यों आ रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कायद का ओहदा जो है वो एक यानी इज्जत, एक रिस्पेक्ट के तौर पे हमने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उसको क्रिएट किया था, लेकिन पार्टी में एक ऑपरेशनल ओहदा है वो सदर का ही है। तो पहले भी सदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया होगा जो उनकी अप्रूवल से नहीं किया, तो लेकिन ये उस नाजवाजी को, उस ज़्यादती को जो 2017 में हुई उसको हम जो है ना वो रिड्रेस करना चाहते हैं। ये बताइएगा जी, जनरल इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जैसे आप भी यहाँ पर बैठे हैं, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, ना पंजाब का ना वफाक का, और आपकी जरूरत भी सब वफाक में और पंजाब में दोनों जगह पे है। इसकी क्या खास वजह है और क्या समझते हैं कि उस आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ग्रुप और शहबाज ग्रुप जो है वो वाकई ग्रुप के सामने आ चुका है, क्योंकि ये काफी बातें हो रही हैं? कोई इसकी खास वजह नहीं है। अगर हम जमात में मौजूद हैं और जमात की हुकूमत है तो फिर हम हुकूमत से बाहर कैसे हैं? बिल्कुल, वी आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और बाकी कौन सी जिम्मेदारी किसने कहाँ पे अदा करनी है ये पार्टी लीडरशिप का फैसला है, और हम में से कोई भी पार्टी के किसी फैसले से जो है वो बाहर नहीं है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, देयर इज़ नो ग्रुप, मियां शहबाज शरीफ साहब भी को मियां नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर उतना ही यकीन और उतनी ही उनकी लॉयल्टी है जितनी हम तीनों की, या जितने भी हम सारे दोस्त यहाँ पे मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं। अक्टूबर में पाकिस्तान आते हैं और अप्रैल के एंड पे जाके मुस्लिम लीग नून को रियलाइज हो रहा है कि उनको पार्टी का सदर बनना चाहिए। क्या इसकी वजह 8 फरवरी के नतायज हैं और शहबाज शरीफ को बतौर पार्टी सदर जो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे वो नहीं बन सके, इस वजह से हटाया जा रहा है? नंबर 1। दूसरा इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, मियां साहब पंजाब के इजलासों में बैठते हैं, मरीम नवाज के साथ तंदूर पे रोटी का भी इजाज़ा लेते हैं, कहीं आप वफाक की हुकूमत को डिसऑन तो नहीं कर रहे? वहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों नहीं आप लोग? वफाक में जितने भी फैसले हुए हैं बुनियादी तौर पे, डे टू डे की मैं बात नहीं कर रहा, बुनियादी तौर पे जितने भी फैसले हुए हैं, कोई एक फैसला भी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल जो है वो अपना कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उसके ऊपर बड़ी ही मुअस्सर, वाइज और काबिल अमल जो है वो तजावीज़ दी हैं।
जिन्हें मुरतब कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला वो क़यादत के सामने जो है वो पेश की जाएंगी जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब चाइना के विज़िट से जो है वो वापस आते हैं। आज के अजलास में वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की उन कोशिशों की भरपूर तईद और हमायत की गई है जो वो पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने के लिए जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो उन्हें पजीराई और कामयाबी मिली है उसके ऊपर अजलास में अज़हार तशक्कर भी किया गया है और उसकी तायद भी जो है वो की गई है। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम मरीम नवाज साहिबा जो भरपूर तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ देने और महंगाई को दूर करने और आम आदमी के लिए जो है वो उसकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश कर रही हैं। उनकी इन कोशिशों पे भी अजलास ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है, उनकी सताइश की है, जो है वो अपनी दोनों हुकूमत